السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اس سال 2022 میں فطر کے کتنے پیسے ہمیں دینے ہیں، یہ چیز اس کے اندر بتلائی گئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری مسائل بتلانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ غیر مسلم کو صدقہ فطر دینے کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے کچھ گنجائش بتلائی ہے، مگر پھر بھی اس کے مقابلے مسلمان فقیر کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی غیر مسلم کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی مسلمان فقیر کو دیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2 ہے کہ فطرہ مسجد اور قبرستان وغیرہ میں دینا یا فطرہ کا پیسہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں اور قبرستان وغیرہ میں بھی فطرے کے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی طرف سے فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائے، صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے، تو اس کی طرف سے فطرہ دیا جائے گا اور اس کی طرف سے فطرہ دینا واجب بھی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہے، یعنی جو مین شخص ہے، اس پر کس کس کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو گھر کا مین شخص ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کے اوپر اس کی بیوی کی طرف سے اور اپنی بالغ اولاد کی طرف سے نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے اس کی پرورش اور اس کی نگرانی میں رہتے ہیں تو ان کی طرف سے نکالنا جائز ہے اور درست ہے۔ اسی طرح باپ پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا واجب ہے۔ اگر باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے نکالے تو جائز ہے، لیکن منع نہیں ہے، جائز ہے، بالکل وہ نکال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5 یہ کہ اگر کوئی شخص بیماری یا کسی اور وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو ان لوگوں پر بھی فطرہ واجب ہے، کیونکہ فطرے کا ایک مقصد غریبوں کی مدد کرنا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کے روزے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں، بہت ساری مجبوریاں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو اگر رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو فطرہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں، وہ فطرہ ادا کرے گا یا نہیں۔ تو اس سوال کا جواب میں نے دے دیا کہ ایسی صورت میں بھی اس کو فطرہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ فطرہ ادا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان سے پہلے ہی فطرہ دے دیا تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، لیکن یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ادا ہو جائے گا، اس کو دوبارہ فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جن کے نزدیک فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا، کچھ کہتے ہیں ادا نہیں ہوگا۔ جن کے نزدیک ادا ہو جائے گا تو ان کے نزدیک بات ختم ہے، اور جن کے نزدیک ادا نہیں ہوگا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو دوبارہ فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے ہو گیا ہو تو اس کی طرف سے فطرہ نہیں دیا جائے گا، یعنی مردوں کی طرف سے فطرہ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یعنی عید الفطر کی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، سحری کا ٹائم ختم ہونے پر نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اگر نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ پاگل بیٹے کی طرف سے فطرہ نکالنا باپ یا اس کے سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ پاگل صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو تو اس کے مال سے، ورنہ سرپرست اپنی طرف سے فطرہ نکالے گا۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، چاہے بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ فطرہ لینے کے حقدار اور مستحق وہی لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ لینے کے مستحق جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ فطرہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وہ مسائل تھے اور یہ وہ ضروری باتیں تھیں جو صدقہ فطر کے بارے میں مجھے آپ کو بتلانی تھی۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔